الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں، نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں، مزہ آتا ہے تم کو حکمراں خدا بیزار محفل میں۔ جناب صدر اور معزز سامعین، جب 3 مارچ 1924 عیسوی سے قبل اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور مسلم حکمرانوں کی زندگی کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارا ماضی بڑا شاندار اور پروقار نظر آتا ہے، کیونکہ اگر ایک طرف ہمیں خلفائے اربعہ جیسے جاباز سپہ سالار ملتے ہیں تو دوسری طرف ایرانی تاج شاہی کو اسلام کے قدموں پر ڈال دینے والا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نظر آتا ہے۔ اگر ایک طرف سربراہ اندلس راجہ راڈرک کو جہنم رسید کرنے والا طارق ابن زیاد اور موسیٰ بن نذیر جیسا شیر ببر ملے گا تو دوسری طرف سرخیل سندھ راجہ داہر کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے والا محمد بن قاسم نظر آتا ہے۔ اگر ایک طرف عیسائیوں کا پنجہ مروڑنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو دوسری طرف بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا خلافت عثمانیہ کا آخری اور غیرت مند خلیفہ عبد الحمید ہے۔ غرض یہ کہ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو حق پرست حکمرانوں کی ایک جماعت نے ہر دور میں اس چیلنج کو قبول کیا اور وہ مردانہ وار سر بکف کفن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور خیل باطل کو چکنا چور کر دیا، جس کے نتیجے میں بدر کا میدان، احد کی پہاڑی، خندق کی لڑائی اور آتش کدے ایران ہمارے قبضے میں رہا۔ مصر سے ایشیائے کوچک تک، فارس سے اسکندریہ تک اور خراسان سے آذربائیجان تک اسلامی جھنڈا ہم نے لہرایا۔ فرانس کا صوبہ آکٹینا اور بورگونیا سے کوئے قاف تک نعرے توحید ہم نے بلند کیا۔ سامعین، یہ تھے ہمارے مسلم حکمراں اور یہ تھی ہماری کامیابیاں، مگر جب 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا شیرازہ منتشر ہوا تو دنیا اسلام میں کہیں مصطفیٰ کمال پاشا جیسا انگریزوں کا وفادار نظر آیا تو کہیں جمال عبد الناصر جیسا مغرب کا حاشیہ بردار نظر آیا، کہیں شریف مکہ جیسا عیاش اور بزدل حکمراں بن کر چمکا، کہیں احمد سکارنو کی جیسا مغرب کا ترجمان پیدا ہوا، کہیں شہنشاہ سعودی اور امیر کویت جیسے مغرب کے پرستار کو دیکھا تو کہیں امریکی صدر کو نمستے کرنے والا مشرف جیسا لامذہب حکمراں نظر آیا۔ سامعین، جب بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل اپنی جارحیت کا نشانہ بناتا ہے، جب بھارت کی RSS تنظیم اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے مسلم عوام کا خون چوس کر رکھ دیتی ہے، جب کوسو اور بوسنیائی مسلمانوں کے نظروں کے سامنے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، اس وقت امریکہ اور اس کے حمایتی مسلم حکمراں خرگوش کی نیند کیوں سو جاتے ہیں؟ جہاں یہ کالے کرتوت انجام دینے والی تنظیمیں ہیں وہ امریکہ کی ایک لسٹ میں شامل کیوں نہیں؟ ان مطلوبہ افراد کی فہرست میں صرف مسلمان ہی کیوں؟ RSS کا سربراہ موہن بھاگوت اور اشتعال انگیز مقرر سمبت پاترا کا نام ان مطلوبہ افراد کی فہرست میں کیوں نہیں؟ اسرائیل کا سابق وزیر اعظم ریون ریولین اور موجودہ حکمراں بنجامین نیتنیاہو کو دہشت گردوں کا سرغنہ کیوں نہیں گردانا جاتا؟ یہ چند سوالات ہیں جن کو اقوام متحدہ کی عدالت میں پیش کرنے والا آج کوئی نہیں۔ یہ سوال کرے تو کون؟ اسرائیل کی اس جارحیت پر انگلی اٹھائے تو کون؟ سوال کرنے والا خود امریکی زلف کا اسیر ہو گیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتائے قافلہ لٹا ہے کیوں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتائے قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔